الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے عالم خلق کو پیدا کیا، اور عالم خلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں تین صفات پائی جاتی ہوں، اسے فلاسفہ اپنی اصطلاح میں اور صوفیہ ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں۔ تین چیزیں جن کے کنارے ایک دوسرے سے بعد میں ہوں، دوری میں ہوں۔ قرب اور بعد، کسی چیز کا قریب ہونا، اور بعد کسی چیز کا دور ہونا۔ بعید کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ماضی بعید یعنی بہت وقت گزر گیا۔ تو یہ جو عالم بعد ہے، اس میں تین اوصاف ہمیشہ پائے جاتے ہیں کہ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے سے دور ہوتا ہے، یا تو وہ لمبائی میں ہوتا ہے، مثلاً یہ ٹیبل، یہ میز 2 فٹ چوڑا ہے، لمبا ہے اور اونچائی ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس میں آ گئیں۔ ایک کنارہ دوسرے کنارے سے دور ہو گیا، ایک کنارہ پیچھے چوڑائی میں چلے جاؤ تو اس سے دور ہو گیا، وہی کنارہ زمین سے پیمائش کرو تو زمین سے 2 فٹ 2.5 فٹ اوپر ہو گیا۔ یہ تین چیزیں ابعاد ثلاثہ کہلاتی ہیں، اور یہ ابعاد ثلاثہ یعنی تین دوریاں ہر ایک جسم میں پائی جاتی ہیں۔ انسان کا قد 5 فٹ 8 انچ 9 انچ 6 فٹ، پاؤں سے لے کے سر تک دوری ہے۔ چوڑائی دیکھ لیں، ایک پاؤں کی آخری حد اور دوسرے پاؤں کی۔ پھر اسی طرح اس انسان کی موٹائی دیکھ لیں، تو جتنی بھی اشیاء ان تین چیزوں میں ہیں، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی میں، یہ سب کا سب عالم خلق ہے۔ اور جن چیزوں میں کوئی بھی نہیں پائی جاتی، نہ اونچائی، نہ لمبائی، نہ چوڑائی، وہ اللہ کا عالم امر ہے۔ روح کتنی چوڑی ہے، روح کتنی لمبی ہے، روح کا قد کیا ہے، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ یہ اللہ کا عالم امر ہے۔ عالم خلق کو اللہ نے تخلیق کیا تاکہ اس پہ فنا طاری ہو اور لوگ جانیں کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ اور عالم امر میں اللہ نے موت نہیں رکھی، تدبیر رکھی کہ اس تدبیر کے ذریعے وہ اپنی مخلوق کا کام چلائے۔ روح ایک تدبیر ہے کہ جینے والا اس کے ساتھ جیے، وہ انسان ہو، حیوان ہو، درخت ہو، کوئی چیز ہو، اس کی اپنی ایک روح ہے۔ ہم روح دیکھتے ہیں انسان سے نکل گئی، مر گیا۔ درخت کی روح دیکھتے ہیں وہ جن کو اللہ نے گہری نظر دل کی دی ہوتی ہے۔ جس طرح نظر ہماری دیکھتی ہے، دل بھی دیکھتا ہے، اور دل جو دیکھتا ہے وہ کبھی کبھی عالم خواب میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ فلاں مر جائے گا، فلاں تمہارے ہاں یہ ہو جائے گا۔ وہ صحیح اور سچا خواب دیکھتا ہے تو دل کی جو زندگی اور روح ہے اس سے دیکھتا ہے، اس پہ موت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک نمونہ دکھایا، اس لیے دل بھی دیکھتا ہے۔ اور جب اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہو جاتا ہے تو خدا اسے بہت کچھ دکھاتا ہے۔ آپ اپنے خاندان پہ غور کریں، آپ اپنے آپ پہ غور کریں۔ آپ سوچتے ہیں کہ خواب آتا ہے، نہیں آتا،
یہ جو میں نے چیز دیکھی تھی یہ کیا تھی؟ یہ کم و بیش ہر آدمی کا تجربہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس نے دیکھا اور اس کے بعد کچھ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں، اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اس عالم امر میں کوئی بعد اور دوری نہیں ہے۔ اس عالم امر میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ فنا طاری ہو جائے۔ اسی لیے روح کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا اللہ کے کہنے سے کہ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، ان سے کہیے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے۔ اب یہ امر الہی کیسا ہے گتا؟ اب یہ امر الہی کیسا ہے؟ کوئی کچھ نہیں جانتا۔ یہ امر الہی جب عالم ارواح سے نکل کے عالم خلق میں آتا ہے تو پھر لوگوں کو ادراک ہوتا ہے۔ اور جتنی گہری نظر ہوتی ہے، گھر سلامت ہے، سب لوگ ہیں، ایک صوفی جس نظر سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے فو یہ گھر تو گر گیا۔ کیسے گر گیا بھی؟ سلامت ہے۔ وہ خود جانتا ہے کہ اس کی روح نکل گئی۔ اس گھر کو جو چلانے والا تھا، اللہ نے سب کے ساتھ جس کو وابستہ کیا تھا، چند دن میں اس کی موت واقع ہو۔ اور اللہ کے عالم امر پھر اس کے لیے ایک جہان ہے، باقاعدہ دنیا ہے۔ عالم خلق میں موت آتی ہے اور اس میں موت نہیں آتی۔ اس عالم خلق میں جو موت آتی ہے اس پہ ایمان رکھنا، اور اس پہ ایمان رکھنا کہ اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے یہ جو دنیا ہے عالم خلق، اس میں ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ افراد کو پیدا کرتا ہے، اللہ پھر انہیں موت دیتا ہے۔ اللہ اسے موت دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھا کر گئے تھے اور یہی چھوڑ کر گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا اور مدینہ منورہ میں ایک طرح کا کوہرام مچ گیا کہ امیر المومنین گئے، دودھ پلایا گیا اور وہ ان کے ناف کے نیچے کی آنتوں سے باہر آ گیا۔ تو اطباء نے کہا کہ اب امیر المومنین سے جو کہنا ہے کہہ لو، لکھوانا ہے لکھوا لو، کچھ کرو، اب حضرت نہیں بچتے۔ لوگ گئے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کعب نے کہا کہ اس وقت صرف ایک ہی چیز ہے کہ عمر خود اپنے لیے زندگی مانگ لیں، اللہ دے دے گا، اس کے علاوہ کوئی تدبیر اب ان کے رہنے کی نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ وہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بچے، اللہ کا وہ بھی فیصلہ ہے، اور اللہ اپنے فیصلے کو خود بدل دیتا ہے اپنی کتاب میں، لوح محفوظ میں، جب چاہے۔ اسی لیے ایک اور آدمی ابن دلمی، عبداللہ ابن دلمی، وہ کہتے تھے میرے ذہن میں سوچتا رہا اور خدا کی تقدیر کے بارے میں مجھے بہت زیادہ اشکالات پیدا ہو گئے کہ اگر تقدیر برحق ہے تو ہمارا عمل کیا ہے، اور ہمارے عمل کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آتا ہے اس پہ پھر خدا کے یہاں پوچھ کیوں ہے؟ تو میں نے سوچا کہ میں اتنی الجھی ہوئی مباحث میں پڑھنے کی بجائے کیوں نہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو میں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر حاضری دی، اور سعد رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک بات سمجھا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے تھے
جب نماز میں سلام پھیرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جو کچھ آپ دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جس چیز کو آپ روک دیں وہ کوئی دے نہیں سکتا، ولا راد لما قضیت، اور اللہ آپ کی ہستی ایسی ہے آپ کے فیصلے پہ کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ تو میں نے کہا یہ جد کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کسی کا بڑا ہونا، عہدہ، کوئی چیز اللہ کے نظر میں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، خدا کے یہاں ظاہر ہے کہ تقویٰ مطلوب ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم بیٹے علم چاہتے ہو نا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا تو انہوں نے ٹھیک یہی بات دہرائی جو سعد رضی اللہ عنہ کی تھی۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ میں کسی سے علم چاہتے ہو تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سمجھائیں۔ ابی نے بھی بالکل تقدیر کے بارے میں یہی کہا کہ اللہ جب چاہے بدل دیتا ہے، اور مجھ سے کہا کہ اس نے زید کے پاس جانا، زید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اسے سب چیزیں پتہ ہیں۔ میں زید کے پاس گیا تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے اور پھر لوگوں کو سکھانے کے لیے بھی اور ایسے بھی دعا مانگتے تھے، اور یہی دعا انہوں نے کہی کہ اللہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو آپ سب جمعے کے بعد سنتے۔ اسی اللہ کی تقدیر وہ بدلنے والی چیز ہے وہ عالم امر۔ اسی لیے لیلۃ القدر جو ہے نا یہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے، اسی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھا کرتے ہیں، اسی وجہ سے جبریل امین آتے ہیں، اور جس کو خدا نصیب کرے اس انسان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور جبریل کے مصافحے کا اثر یہ ہے کہ علم بڑھ جاتا ہے۔ بس تقدیر کھل گئی کہیں، اسے نہیں پتہ چلتا، لیکن اس کا علم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جبریل امین کا تعلق علم سے ہے۔ اللہ جس نبی پر بھی وحی بھیجتا ہے انہی کے ذریعے بھیجتا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس لیے سارا عالم امر ہے، اس پہ بات کریں گے کہ عالم امر میں کیا آئندہ، لیکن اس عالم خلق میں خدا کے تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے والمدبرات امرا، اور لوگوں کے کام حکمت کے تحت چلانے والا اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، قلہ گاڑ دیتے ہیں ظالم کی حکمرانی کا کہ تم اسی قابل ہو، تمہیں ایسا آدمی ملنا چاہیے، سزا ملنی چاہیے۔ حکمرانوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ، سلطنت کی حدود توڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے یہ امور ہیں جو فرشتوں کے ذریعے نافذ ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ لوگوں نے کہا عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہونے والا ہے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن کا انتقال ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو کھولو، اور قبر شریف کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں پہ عبد الرحمن دفن ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد۔ چنانچہ کھول دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہوئی اور لوگ رو پڑے، ان کے گھر والے، اور انہوں نے چادر لپیٹ دی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ان کی اہلیہ اٹھیں اور مسجد نبوی چلی گئیں، تو کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں جب بھی کوئی تکلیف زندگی میں آئے تو صبر کرنا اور نماز پڑھنا۔ میرے لیے اس سے بڑی تکلیف کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں نماز پڑھنے لگی ہوں نفل کہ اللہ مجھے صبر دے اس کے بعد۔ تو وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی، ام کلثوم نام تھا ان کا، شور مچ گیا کہ عبد الرحمن زندہ ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ہم بھاگے، تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا لوگو میں کیا بے ہوش ہو گیا تھا؟ ہم نے کہا جی حضرت آپ کی تو جان گویا نکل گئی۔ انہوں نے کہا میں تمہیں عجیب بات بتاؤں؟ لوگوں نے کہا ضرور۔
کہنے لگے میں بالکل واقعی مر گیا تھا، اور میں نے دیکھا 2 آدمی آئے اور ایک بہت سخت کراہت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی اور بہت مضبوط، اور دوسرا بہت نرم اور ملائم چہرے والا، اور ان کا چل اس پروردگار کی طرف جو عذاب دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے اور ہر ایک کو اس کی امانت لوٹاتا ہے۔ وہ دونوں لے گئے مجھے۔ جب تھوڑا سا میں آگے پہنچا تو ایک اور بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہا کدھر جاتے ہو؟ ہم نے کہا عبد الرحمن کی پیشی ہے اللہ کے ہاں، سرکار کے ہاں، اور وہ حساب لے گا۔ کہا لے جاؤ اسے، تم جانتے نہیں یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی پیدائش سے پہلے جو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں اس میں اللہ نے کہا تھا کہ اسے میرا فرما بردار بندہ لکھو۔ اس نے کہا یہ اس دن لکھ دیا گیا تھا، اسے لے جاؤ اور اس کی اولاد اس سے فائدہ اٹھائے گی ابھی۔ ان کا یہ مجھے کہا گیا، پھر میری آنکھ کھل گئی، پھر تم لوگ ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 1 مہینہ پھر تقریباً زندہ رہے، پھر انتقال ہو گیا۔ اس لیے خلق خدا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی برکتوں کی وجہ سے یہ دنیا بھی چلتی ہے، یہ کائنات بھی اور گھر بھی چلتا ہے۔ تم مانو نہ مانو، ترمذی کی روایت دیکھ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے آ کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں اور میرا یہ بھائی 1 ٹکے کا کام نہیں کرتا، گھر بیٹھا رہتا ہے، آپ اسے کہیں کچھ کام کیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا ترزقو بہی، اس نکمے کی وجہ سے اللہ تمہیں روٹی دیتا ہے۔ جن کو ہم نکما سمجھتے ہیں نا، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کوئی معذور ہے، کوئی معذور بچہ پیدا ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترزقو بھی، اللہ ان کے صدقے تمہیں روٹی دے رہا ہے۔ اس لیے کسی انسان کو حقیر نہ سمجھے کبھی بھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں جب صبح گھر سے نکلتا ہوں گلی کا کتا نظر آ جائے تو میں سوچتا ہوں اے خدا تیرا احسان ہے کہ اسلام دیا، مسلمان اور انسان بنایا، اگر یہ ہو جاتا تو پھر میں کیا کر سکتا۔ ایک تحفہ آپ کو دوں، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، سیکھنا ہے اور علم ہے، ادھر آؤ، ضرور آؤ، بسم اللہ۔ آپ کی محبتیں، آپ کی عنایات ہیں جو ہم کچھ پیش کریں، اور علم نہیں سیکھنا، گپیں، سیاست، جذباتی چیزیں، بہت پورا شہر کھلا ہے، سیکھنے آؤ۔ اور جس جمعے کو کوئی ایک چیز نہ سیکھ سکو اس دن ہمیں کہو کہ تم نے اس مرتبہ ہمارا وقت ضائع کر دیا۔ ہمیشہ سیکھنے آؤ۔ جب بھی کسی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بات آئی ہے تو اس سے خیال آیا، جب بھی کسی جنازے میں جاؤ نا، یا اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، یہ تحفہ ہے بہت بڑا۔ جب بھی کسی جنازے میں جاؤ، جاتے ہوئے آتے ہوئے، سب سے اچھا تو یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں یہ دعا مانگی جائے۔ میں 2 دعائیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کی فوٹو کاپی ہے، یہ لے جائیے، رکھ لیجئے کہیں، روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، بس یاد ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ بڑا ظلم مچا ہوا ہے، تیسری تکبیر کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میت کے لیے دعائیں پڑھتے تھے 26 کے قریب، ہمارے ہاں 10 سیکنڈ نہیں لگتے اور چوتھی تکبیر اور سلام پھیر دیتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، بس یہ پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے کہ جو جا رہا ہے ہم دے کیا رہے ہیں۔ اسی یہ تحفہ لے کے جاؤ، یہ تعلیم حاصل کرو بھیا، بچوں کو سکھا دو کہ بیٹے میں نے بھی مرنا ہے نا، میرے بچے یہ دعا ضرور مانگنا ہے۔ نہیں عربی میں یاد ہوتی نہ صحیح، جاتے آتے اس میت کے لیے تو دعا مانگی جا سکتی ہے، یہ وہ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے تھے۔ شیعہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، اہل سنہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، سب قبر کے سرحانے تدفین کے بعد
دعا مانگتے ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ سارے لوگ متفق ہیں، اس میں یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور اصل میں یہ دعا ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ جب جنازہ پڑھتی تھیں کرتی تھیں، اور عبداللہ ابن مسعود کرتے تھے۔ یہ دونوں ایک جیسی دعائیں مانگتے تھے۔ ان دونوں کی دعا پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اللہم عبدک، اللہ یہ جو میت ہے نا یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، اللہ اس کے والد بھی آپ ہی کے بندے تھے، انت خلقتہ، اللہ آپ ہی نے تو اسے زندگی دی تھی، وانت ہدیتہ للاسلام، اور یہ جو ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں اس میت کا، اے پروردگار یہ اسلام یہ آپ ہی نے تو سب کچھ سکھایا تھا اسے، وانت قبضت روحہ، اور اللہ تیرے حکم کے بغیر کہاں موت آ سکتی تھی، آپ ہی نے حکم دیا ہے اس لیے اس کا انتقال ہو گیا، وانت عالم بسریرتہ وعلانیتہ، اور اللہ یہ اپنی تنہائیوں میں جو کچھ کرتا تھا اور ہم لوگوں کے سامنے جو کچھ کرتا تھا، اللہ تو ہی سب سے زیادہ واقف ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک نہیں نہ ہوتی، اللہ کی معرفت حرام ہے ان پہ، حرام۔ یہ جو تنہائیوں کی ناپاکیاں ہوتی ہیں نا، یہ دل کو اندھا کرتی ہیں۔ یہ جو تنہائیوں میں خدا کی معصیت ہے یہ برکتوں کو چھین لیتی ہے۔ انت عالم بسریرتہ وعلانیتہ، اللہ اس میت کے ظاہری اعمال باطنی اللہ سب سے زیادہ تو جاتا۔ جینا شفاء لہو، اللہ ہم سب لوگ حاضر ہوئے ہیں کہ تیرے سامنے سفارش کریں، تیرے سامنے درخواست پیش کریں، اے شہنشاہ تیرے دربار میں آئے ہیں۔ اللہم انا نستجیر بحبل جوارک لہو، اللہ اپنی رحمت میں، اپنی رحمت کی پناہ میں اسے لے لے۔ اللہ تیرا قرب، تیرے ساتھ رہنا، اے خدا تیری رحمت سے ہو سکتا ہے، اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لے، اسے ڈھانپ دے رحمت سے، آگ اس کو نظر نہ آئے، چھوئے نہیں، کوئی لپٹ اس تک پہنچے نہیں۔ فَإِنَّكَ ذُو وَفَاءٍ، اللہ آپ بہت وفا، پورے کی پوری چیزیں دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی بخشش کریں گے، ذو وفا، اللہ تو وفا کرنے والا ہے، وذو رحمہ، اور اللہ تو بڑی رحمت کرنے والا ہے، وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اللہ اگر یہ گناہ گار ہے، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کر۔ ہم نے آخری تحفہ آپ کو آج تک جو دیا تھا، اس سے پہلے ہم نے کہا تھا ہمیشہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ان میں کر دے جن کے گناہ تو اپنی مہربانی سے نیکیوں میں قیامت میں تبدیل کر دے گا۔ ہمیشہ اللہ سے مانگو کہ اللہ اس گروہ میں سے کر دے، اور قرآن کریم میں بھی آیا وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ، اللہ اگر یہ گناہ گار ہے اور یقیناً ہے تو اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کر۔ اللہم نور لہو فی قبری، اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اس کی روح کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر۔ یہی ترجمہ ہوگا نا، اللہ اس کی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، اس کا مطلب عذاب قبر کی بھی چھٹی، گرفت کی بھی چھٹی، عذاب کی بھی ختم ہو گیا۔ اللہ ہم اس کو دفن کر کے چلیں اور روح اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر۔ ہم نے آج تک کبھی کیا ہے؟ ماں باپ بھائی بہنیں دوست کتنے پیاروں کو قبر میں ہم گاڑ آتے ہیں، کبھی کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے۔ ٹھیک یہی چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہم اغفر لہ، وہ جنازہ پڑھتی تھی، امہات المومنین جنازہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا، کسی نے کہا کہ عورتیں جنازہ، انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کا، سہل کا، فلاں کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، میرے کمرے کے سامنے رکھو اور میں دروازہ کھول کے سعد کا جنازہ پڑھوں گی۔ 9 میل
لوگ کندھوں پہ اٹھا کر لائے تھے سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے کو، اور مدینہ منورہ میں کندھا دینے کا موقع لوگوں کو نہیں ملتا تھا، اتنی بڑی ہستی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ جب بھی جنازہ پڑھتی تھیں یہ دیکھو کیسی اچھی دعا ہے، فرماتی تھیں اللہم اغفر لہ، اللہ اسے بخش دے، وصلی علیہ، اور اللہ اپنی خاص رحمتیں اس میت پہ نازل کر، وَأَوْرِدْهُ حوض رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر اس کی روح کو پہنچا دے، وَبَارِكْ فِيهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ جتنی دیر بھی رہے اللہ اسے برکتیں ہی برکتیں دے دے۔ یہ دونوں دعاؤں اس لیے اسے یاد کرو، پڑھو، نہیں یاد ہوتی کوئی حرج نہیں، جاتے آتے اپنی زبان میں مانگو، وہ بھی نہیں تدفین کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے جو دعا کرتے ہیں نا، اپنی دعا مانگو، اس میں کہو کہ اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی روح کو ملا دے، اللہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ پہنچا دے۔ یہ ام المومنین عائشہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، صحیح احادیث میں آئی۔ یہ تحفہ ہے، اسے رکھیے، خود بھی پڑھیے، اللہ کوئی نہ کوئی پیدا کر دے گا جو آپ کے جانے کے بعد وہ بھی پڑھے گا آپ کے لیے، اپنی اولاد کو سکھائیں کہ بیٹے ہمیشہ یہ دعا مانگتے، آئندہ انشاءاللہ بات